جیسے ہم کہہ سکیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ کی ہو انہوں نے، نہ وہاں موبائل چلتے ہیں، نہ روڈز ٹھیک ہے، نہ کچھ ہے. یہ تو ویسے ہی ہم نے زبردستی میں کہیے کہ جیسے ایک بنا رکھا ہے اپنا ایک، نہیں جی بھارت کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ کشمیر ہمارا ہے وہ بھی دے دو تاکہ اس کا بھی ہم یہی حشر کر دیں. جبکہ ان کی طرف کشمیر دیکھیے کہ انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا ہے وہاں پر، بہت ڈیولپمنٹ کی ہے انہوں نے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست ہیں ریاض اکرم ان کا نام ہے، اور وہ وہاں کشمیر گئے. ایک آخری جو جگہ ہے وہاں پہ وہ ہے تو بٹ گئے. اب تو بٹ سے لے کے کیرن تک، یعنی یہاں سے مظفر آباد سے آپ کیرن جاتے ہیں اور کیرن سے پھر آگے آپ چلے جاتے ہیں ٹورڈز تو بٹ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ 200 کلومیٹر کا راستہ تھا وہاں پہ، تو تقریباً 8 گھنٹے ہمیں لگے. اور وہ ایک کچی سی پگڈنڈی جا رہی ہے کیرن سے آگے، اور لوگ وہاں پہ اپنی کاریں کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ کوسٹرز میں یا جیپس میں پھر آگے جاتے ہیں. اور جب آپ کیرن سے تو بٹ پہنچتے ہیں 8 گھنٹے کا سفر کر کے، تو آپ کے جسم کی ہر ہڈی درد کر رہی ہوتی ہے. سڑک اس قدر، سڑک تو خیر ہے ہی نہیں، وہ جو راستہ جاتا ہے وہ اتنا خراب ہے، کبھی وہ گاڑی رائٹ کو ادھر ڈھلکتی ہے اور کبھی لیفٹ کو، اور آپ اس طریقے سے وہاں پہ جاتے ہیں. اور انتہائی خوبصورت جگہ ہے وہ. اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے، وہاں پہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں ان علاقوں میں، تو دنیا آئے گی وہاں پہ. کشمیر اتنا خوبصورت ہے لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کوئی آپ کو اچھا کھانا نہیں ملے گا وہاں پہ کھانے کے لیے، روڈز نہیں ہے پراپر. وہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹرین تک لے گئے ہیں، اوپر ٹرینز چلی گئی ہیں کشمیر کے اندر. ٹرینز چلتی ہیں انڈین سائیڈ پہ، کئی ایئرپورٹس ہیں یہاں پہ. راولا کوٹ میں ایئرپورٹ تھا، مظفر آباد میں ایئرپورٹ تھا، بند ہو گئے. وہ بند ہو گئے، بالکل وہ بند ہو گئے. یعنی ٹرین کو تو چھوڑیں آپ، ایون یہ عام ٹریفک کے لیے روڈز وہ انتہائی خراب ہیں بہت سی جگہوں پہ. تو آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ اب ایک وجہ یہ بھی تھی یہ جو ابھی سڑکوں پہ آئے کہ آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی وہاں پہ، لوگ پریشان تھے. اور وہاں پہ آپ نے وہ ان سے ہیوی بلز چارج کرنا شروع کر دیے، تو اس پہ وہ ریزنٹمنٹ تھی خاصی، اور بھی کافی ایشوز تھے جو کہ ابھی سامنے آئے. تو آپ دیکھیں انڈین سائیڈ پہ اب بہت کم ہو گیا ہے وہ جو پہلے ایک وہ ایجیٹیشن کا سلسلہ تھا، وہ کم ہو گیا بہت زیادہ، تقریباً نہ ہونے کے برابر. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دی ہیں، روڈز بنائی ہیں، ٹرینز شروع ہو گئی ہیں، جہاز کی سروس ہے، فورن انویسٹرز کو لے آئے ہیں، اربوں روپے کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ لوکل جو انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، بہتری آتی ہے لوگوں کی رہن سہن میں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے وہاں کے کشمیر میں اور یہاں کے کشمیر میں. جی آرزو. لیکن سر اب جب یہ کبھی یونائٹڈ نیشن میں جا کے کشمیر کریں گے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ بھارت کی سائڈ سے کہہ دیا جائے کہ پاکستان تو خود کہتا ہے کہ یہ فورن ٹیریٹری ہے، تو اب یہ ادھر ان کا کیس جو ہے وہ کافی کمزور ہو گیا ہے. لیکن واقعی میں اگر یہ کوئی ڈیولپمنٹ کرتے، کوئی کام کرتے، تو یہاں پہ جو کشمیر کے لوگ رہتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر بھارت میں ہوا ہے تو تھوڑا بہت ہمارا بھی ہوا ہے. ہم ان کے بجٹ سے اپنے آپ کو میچ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کیا جا ہی سکتا تھا. میں بھی گئی ہوں کشمیر، اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ روڈز بھی خراب ہیں، اور بالکل یہی حال ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گاڑی چھوڑ کر اور پھر یا تو پیدل جانا پڑتا ہے یا کوئی جیپ وغیرہ ہو تبھی جایا جا سکتا ہے. لیکن سر یہاں پہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس وقت شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، اس کا فوکس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے ان کا فوکس؟ کیونکہ یہ بار بار اٹھ کر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ تو بھارت کے خلاف دے دیتے ہیں، کشمیر بھی کر لیتے ہیں، لیکن کشمیر کو انہوں نے کوئی خاص امپورٹنس دے نہیں رکھی ہے پاکستان کے اندر. ان کا سارا فوکس صرف پنجاب، اور صرف پنجاب میں ہی ہے، بلکہ سندھ بھی نہیں ہے، بلوچستان بھی نہیں ہے. ان کا میرا خیال ہے پہلا فوکس تو یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہیں اور جو کرسی ملی ہوئی ہے ان کو وہ قائم رہے.
اور ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں جس میں فائر فائٹنگ پرائمریلی ان کا فوکس ہے وہ اس پہ لگے رہیں. اس کے علاوہ تو دیکھیں نا ایک بہت کمزور سی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, پھر ان کو بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی ڈکٹیشن بھی ملتی ہے, پھر انہوں نے ڈکٹیشن پہ بھی عمل کرنا ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اپنا یہ جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے بچانا کیسے ہے. تو یہ تو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا حال. لاہور میں اگر آپ جائیں پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں تو وہ ان کا سارا فوکس لاہور کے اوپر ہے, یا چند کچھ بڑے شہر ہیں پنجاب کے ان پہ. باقی ادروائز باقی جو پنجاب ہے وہاں تو بالکل ان کی کسی مجھے لگتا ہے پرائرٹی لسٹ میں ہے ہی نہیں وہ. یعنی 60% لاہور ہے, 20% پھر دوسرے شہر ہیں بڑے, اور باقی میرا خیال ہے کہ 20% پھر باقی پورا پنجاب ہے. تو کشمیر تو رہنے دینا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ تو انہوں نے بالکل اب وہ چھوڑ دیا ہے وہاں کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر. تو بجٹ بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, یہاں پیسے پورے نہیں ہو رہے, ان کو پیسے کہاں سے دیں, وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ابھی چوں ایجیٹیشن ہوئی تو پیسے ارینج کر کے ان کو دیے ہیں. تو یعنی فوکس ان کا مطلب اب یہ تو مذاق کی بات ہوگی کہ ہم ایون یہ بھی کہیں کہ ان کا کوئی فوکس ہے. یہ تو بیچارے کمزور سی حکومت ہے, کمزور سے لوگ ہیں, تو اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جائیں, ہمیں فارغ نہ کر دیا جائے. تو ابھی تو اس کے اوپر ہی فوکس ہے ان کا. سر کبھی کوئی جی مضبوط حکومت آئی ہے پاکستان میں؟ جب بھی آئی ہے ہمیشہ سے اسی طرح کی آئی ہے, ایک تو ٹائم پورا نہیں ہوتا ان کا, اس سے پہلے ہٹا دیے جاتے ہیں. ابھی بھی فیصل باؤڈا اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی وکٹیں گرنے والی ہیں, اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جائیں گے تو ان سے بھی بدترین آئیں گے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑے فوڈ پالیسی ہیں. لیکن اگر ان کو بھی نہیں رکھ رہے تو پھر تو بہت ہی خطرناک بات ہے. حکومتیں آئی ہیں اس سے پہلے وہ نسبتاً مضبوط تھیں, یہ تو انتہائی کمزور حکومت ہے نا جی. یہ تو ان کو پتہ نہیں کس کس کو خوش کرنا پڑ رہا ہے حکومت میں رہنے کے لیے, اور بالکل انہوں نے سرنڈر کر دیا نا ان الیکٹڈ جو فورسز ہیں ان کے سامنے. وہ تو ہر بات ان سے پوچھتے ہیں, ہر ایکشن لینے سے پہلے ان کی اپروول حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ یعنی یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنی کمزور حکومت شاید آپ کو نہ ملے. یعنی اس سے کہیں زیادہ تو جنیجو ایک اسٹرانگ لیڈر تھا. یعنی جنیجو کو تو ضیاء الحق لے کے آیا تھا, لیکن وہ بڑا اسٹرانگ تھا اس کے مقابلے میں. جنیجو ماشاء اللہ اس نے ختم کروا دیا اور بڑی اس نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا. لیکن یہ تو بالکل یعنی ایک طرح سے یہ تو لیٹ گئے ہیں بالکل. کوئی کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے. اور شدید قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس وقت, اکنامک انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہوگی, اور سوشل انسٹیبلٹی بھی موجود ہے سوسائٹی میں. تو ایک اس طرح کی جو حکومت ہے وہ اس کا کیا فوکس ہوگا؟ جی بالکل. اور سر یہ سر روڈ کرائمز بھی جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کے قابو میں نہیں آ رہے. آج میں دیکھ رہی تھی, دکھایا جا رہا تھا کہ کراچی میں پولیس والے کی ہی گاڑی چوری ہو گئی اور بھی کوئی نہیں, اس کے گھر کے باہر سے. تو یہ ساری صورتحال بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہے کہ جس طرح سے لوگ پریشان ہیں اور ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اور ایک عجیب سا حال ہے کنٹری کا. لیکن سر پچھلے 15 سے 20 سال کے دوران بہت زیادہ ہی جو ہے وہ ایجنسیز اور آرمی اور ان سب کے انڈر جو ہے یہ گورنمنٹس چلی گئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے اتنا اسٹرانگلی یہ لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے سیاست میں جو اب کر رہے ہیں؟ نہیں, اب تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے جی. بلکہ اب تو یہ ہے کہ اب تو پولیٹیکل جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, وہ تو مکمل طور پہ ویسے ہی سرنڈر کر چکی ہے.
पाकिस्तान ने पीओके को लेकर खुद ही अपनी पोल खोल दी है। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने ही चौंकाने वाला दावा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जिस पर अब उसने बड़ा बयान दे दिया है। भारत इसे आज भी अपना अभिन्न अंग मानता है। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि वो आजाद कश्मीर में 2 जून तक रिमांड पर रहेंगे। सरकारी वकील ने ये भी कहा कि उसे इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजाद कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। हाईकोर्ट भी सरकारी वकील के इस दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर आजाद कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स यहां पाकिस्तान से कैसे प्रवेश कर गए। पाकिस्तानी पत्रकार ने भी इस दावे पर नाराजगी जताई और कहा कि ये दावा न्यायिक प्रणाली और आजाद कश्मीर की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं है तो पाकिस्तान को एक विदेशी क्षेत्र में सैनिक की तैनाती पर प्रशासन का अधिकार कैसे मिला।